حجرے کے اندر بدفعلی کرنے والے درندہ صفت مذہبی بہروپیے کا لرزہ خیز قتل۔ مذہبی بہروپیے نے نوجوان امام مسجد سے دوستی بنائی، دوستی کی آڑ میں جنسی حملے کی کوشش کی مگر امام نے دھتکار دیا۔ مذہبی بہروپیے نے معافی مانگی، پھر دوستی بڑھائی اور پھر جنسی حملہ کیا اور پھر بدفعلی کر ڈالی۔ نوجوان امام کے اندر ندامت اور طیش کا طوفان تھا۔ لرزہ خیز واردات کی کہانی خود امام مسجد کی زبانی سنی۔ میں سید فیاض حسین شاہ، میں آصف قادری نو قتل کیتا ہے۔ پہلے نمبر تے او دی میری سلام دعا آئے تو 3-4 ماہ پہلے ہوئی تے روڈ تے ملیا مینوں، میں انہیں داڑھی رکھی سی، میں اس وجہ تو اودے نال سلام دعا کیتی، اچھا انسان سمجھ کے۔ ادو بعد 1-2 دن بعد وہ میری مسجد چ آیا، انہیں زور دی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تے اس تو بعد چلا گیا۔ اگلے دن آیا، 1-2 دن بعد آیا، مغرب دی نماز تو بعد آیا، میں بچے پہ پڑھانا ہاں، نماز پڑھا لی سی، میرا کھانا آیا، میں انہاں نو صلح ماری، میں روٹی شوٹی کھادی ہے تھوڑی ساری نال، چلے گئے نے مینوں۔ اسی رات نو جس دن وہ مغرب ٹائم آئے نے، اسی رات نو وہ آئے نے تقریباً عشاء دی نماز تو بعد آ کے تے انہوں نے جڑا نا میرے نال سلام دعا کیتی ہے، سلام دعا کر کے تے مینوں آندے نے اٹھ کے ملو مینوں تسی، میں سلام لیا، آندے نہیں مینوں جفی لا کے تے ملو، میں جفی لا ملیا تے انہاں میرے جسم تے ہاتھ پھیرے نے، میرے چمیاں لیاں نے۔ اس تو بعد میں انہوں نے برا محسوس کرایا، گالی شالی دیتی ہے، میں کہا اتو دفعہ ہو جا، تو اچھا انسان نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ ہفتہ ایک بعد آیا، آ کے تے میرے پیری پہ آیا، میرے کو معافی منگی ہے، آندہ میں معاف کر دیو، میں توبہ کر لیے تے لہذا میں معاف کر دیو، میرے کو غلطی ہو گئی ہے۔ میں کہا چل ٹھیک ہے، تین معاف کر دیتا۔ میں انہوں آکھیا کہ نماز پڑھیا کر، یہ وہ آ کے میں آکھیا کہ آج تو بعد تیرا میرا کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے، میں وہ نمبر بلیک لسٹ پا دیتا۔ ادو بعد وہ میرا رابطہ اس مہینے دی 3 تاریخ نو ہوا ہے، تیسرے مہینے دی 3 تاریخ نو رابطہ ہوا۔ انہیں میں فون کیتا، میں انہوں آندا کس ٹائم آنا ہے مسجد چ، میں آصف قادری گل پہ کرنا، میں کہا بھی میں تمہیں پچھاڑیا نہیں ہے، تے آندا کہ بھی میں وہی آصف قادری ہوں جڑا مگوال تو جنہیں تواڈے کو معافی منگی سی۔ تو میں کہا اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ وہی بندہ ہے، تے ضرور ہے کسی کام ایسے واسطے آیا ہونا۔ میں جڑا وہ اگے بہانا لا دیتا کہ بھی میں یہ نہیں آ سکتا ہے، حالانکہ گھر ساڈا بالکل قریب سی مسجد دے، میں نہیں آیا ہے مسجد چ، تے گھنٹہ ڈیڑھ لنگیا، پھر انہیں میں کال کی، انہیں آخیا بھی تسی آئے نہیں ہے، تسی آخیا کہ میں آنا وا تے تسی آئے نہیں ہے، میں آخیا بھی تسی تھوڑا ویٹ کرو، میں آنا وا اثر ٹائم جڑا نماز پڑھان جانی سی، میں نماز پڑھان گیا، اوتھے سی وہ انہیں سلام کیتا ہے، سلام کر کے نارمل انسان دی جس طرح انسان ملتے ہیں چلا گیا، انہیں کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے۔ اس تو بعد اسی دن نو رات نو آیا تے آ کے جڑا نا مینوں آندا کہ جی اگر تسی میرے نال راضی ہو تے میرے نال کوئی کھان پین چلو، میں آکھیا بھی نہیں میں کھان پین نہیں جانا ہے، تے انہیں میرے اصرار کیتا، آندا نہیں تسی میرے نال ناراض ہو اس واسطے تسی میرے نال کھان پین نہیں جاندے پیا، تے لہذا تسی میرے نال کھان پین جاؤ تے مینوں اے ہوے دا کہ تسی میرے نال راضی ہو۔ میں ذہن چ سوچا کہ ایک بندے توبہ کر لی، میں تے بدگمانی نہ کراں، میں ان معاف کر دیتے ہے تے لہذا میں وہ کھان پین چلا جانا۔ میں اتوں دے نال ہٹلے بازار تک گیا، ان میں آکھیا کہ ہٹلے بازار تک، اتھے انہیں آکھیا ٹھیک ہے ہٹلے بازار تک، گڈی چا کے بیٹھا تے اتھے آندا کہ بھی نہیں گجرات جانے اچھی شاپ تے، میں او دے تے بھی مان گیا، میں کہا چلو ٹھیک ہے گجرات جانے، میں آکھیا بھی ٹھیک ہے کوئی نہیں گل، ایک اچھا انسان توبہ کر لی انہیں، میں ہن کیوں وہ تے اس طرح کراں کہ بھی میں نہیں جانا ہے، میرے ذہن چ اس طرح دی کوئی گل نہیں سی وہ بارے۔ رستے چ گیا، انہیں رستے چ کھوکھر رستہ آندا، گندا جہا رستہ ہے، اتنے ٹریفک وغیرہ نہیں چلتی ہے، چھوٹا جہا رستہ نال ہی، اس رستے کے اتنے گڈی بند کر کے تے اتنے انہیں میرے نال بدفعلی کی، میں چنڈ ماری دھکا مار کے تھلے سٹیا تے میرے نال بدفعلی کر کے تے جڑا نا مینوں آندا کہ بھی تسی غصہ کیتا ہے یہ وہ، میں تے ایک اپنا دل راضی کیتا تے اس طرح کر کے چلے گیا۔ تے اس بعد واپسی آندے سا پھر رستے چ جڑا نا مینوں آندا کہ میری سسٹر دے بارے انہیں گل کیتی ہے، پوچھیا اس مینوں کی کردے نے، کتھے رہندے نے، کنی عمر نے، سونے نے، کوجے نے، جسم دے بارے انہاں دے کیتی ہے گل بات انہاں
لہذا میں اس ٹائم غصہ مینوں لگتا رہا، لیکن میں برداشت کرتا رہا، دل ہی دل چ برا محسوس کرتا رہا، میں انہوں کچھ بھی نہیں آخیا ہے۔ اس ٹائم آیا مینوں چھڑ کے چلا گیا، اگلے دن آیا آ کے تے میں جڑا نا ہاں اوتھے آیا مسجد دے وچ، اوتھے میں انہوں جڑا نا مل کے تے میں چھڑ کے چلا گیا، تے اس تو بعد اگلے دن آیا تے پھر انہوں جڑا نا مینوں فون کر کے آندا کتھے ہو، میں کہ مسجد چ آندا کہ بھئی نا میں اج نہیں آ سکتا ہے۔ اس تو بعد میں سو گیا تے میں اپنے والد صاحب نو فون کر کے اسے دن دسیا ابو ری میرے لور ہن، ابو نے آخیا بیٹا میں آنا تے آ کے تے میں جڑا نا تیرے نال جا کے تے رپورٹ لکھانا، لیکن ابو ری مغرب تو بعد آئے نے۔ اس ٹائم پچھلی رات میں جاگ گیا تھا، اس وجہ تو میں آخیا ابو جی میں آرام کرنا ہے تے صبح انشاءاللہ جڑا نا جا کے تے رپورٹ لکھاں دے اس بندے واسطے۔ ابو ری آندے چل ٹھیک ہے تو آرام کر لے فریش ہو جا۔ میں جا کے سو گیا عشاء پڑھا کے سو گیا تے او جڑا نا آ گیا وے تقریباً 8:30 بجے نا انہیں کال کی تھی، 9 بجے نا میرے کول آ گیا، 8:30 بجے نا کال کر کے 9 بجے کول آیا تے آ کے تے جڑا نا میں نے آندا کہ آؤ گجرات جانا ہے ذرا کوئی کام ہے تے وہی اتوں کوئی چیز لینی ہے، اتوں انہیں کوئی کاغذ لینے ہیں وہ لے کے تے گیا۔ اس ٹائم تے جڑا نا گیا تے میں پلان پہلے ہی کیتا کہ اس بندے نو چھڈنا نہیں ہے، یا ان پولیس دے حوالے کرنا ہے یا پھر جڑا نا اینو مار دینا ہے۔ پسٹل اپنا جڑا نا اونوں سرانے رکھیا سی، اس بندے نے میں موقع دیتا ہے، موقع دیندا رہا، جس ٹائم مینوں صحیح لگیا کہ بھی اس ٹائم تے ہن او دا دھیان نہیں ہے، میں اونوں اس ٹائم تے فائر مار دیتا۔ فائر مارنے تو بعد پھر او مریا وے 10:30 بجے فائر ماریا، 11:05 تے او جڑا نا اودی جان نکل گئی، مر گیا۔ میں اودے پیٹ تے بیٹھ کے فائر ماریا، اودی اسی حالت دے وچ ستر اودا کھلیا سی، ننگا سی اس ٹائم تے میں اون فائر ماریا۔ وہ اپنی جڑا بد فعلی چ جڑا نا مصروف سی، او اپنے دھیان چ سی تے میں انہوں جڑا نا ویکھ کے موقع ویکھ کے تے فائر ماریا۔ اس تو بعد مریا جڑا ابو میرا میں نے فون نہیں کیتا، ابے نے آخیا بھی فیاض کتنے میں آخیا بھی مسجد چاہتے ہیں فائر تو کیتا، میں آخیا جی میں کیتا ہے۔ تے اس تو بعد جڑا اسی انہوں 1 بجے چوک کے گھر لے گیا، تے اوتھے جا کے پھر رکھ دیتا ہے۔ اگلے دن پھر صبح نو اس رات تو بعد اگو صبح نو جڑا ابیرا نے اودے ٹکڑے۔ ڈی ایس پی صدر سرکل عرفان الحق سلہریہ ہر تفتیش کی نگرانی خود کرتے ہیں۔ اس موقع پر زیر تربیت اے ایس پی بھی موجود تھیں۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ ہر کیس کی پوری باریک بینی سے تفتیش کرنے والے تفتیشی آفیسر انچارج ہومیسائیڈ یونٹ صدر سرکل فرقان شہزاد چیمہ نے تفصیلات بتائیں۔ 10 مارچ کو ہمیں اطلاع ملی کہ کنجا کے علاقے میں محلہ کوروٹانہ میں ایک مہران کار جو ہے نا وہ لاوارث کھڑی ہے۔ اس کار کی سرچ کی گئی تو اس میں سے کچھ ڈاکومنٹس ملے، جن میں سے یہ پتہ چلا کہ یہ کار محمد آصف قادری نام کے بندے کی ہے، جس نے اتاری پرنٹنگ پریس کے نام سے اپنی ایک پریس کی دکان بنا رکھی ہے منگوال میں۔ ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اس کا نمبر تو جو اس میں نمبر تھا وہ نمبر تو پاورڈ آف تھا، جو اس کی شاپ کا نمبر تھا اس پہ رابطہ کیا گیا تو وہاں اس کے ایک ملازم نے فون پہ بتایا کہ محمد آصف کی ہی یہ گاڑی ہے، لیکن وہ تو کافی دنوں سے رابطے میں نہیں ہے، ہمیں بھی اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے، اور اس کا فون بھی بند ہے، گھر والے بھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس بندے کی گاڑی ہے وہ بھی نہیں مل رہا، تو اس محلے سے ہی ہم نے چیک کروایا کہ یہ جو محمد آصف ہے اس کا پہلے بھی آنا جانا ہے تو یہ کس بندے کے پاس آتا ہے۔ تو محلے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ امام مسجد ہے وہاں فیاض شاہ، 19-20 سال اس کی عمر ہے، اس کے پاس یہ آتا جاتا تھا۔ تو ہم نے فیاض شاہ کو چیک کیا، وہ کافی گھبرایا ہوا تھا، اور جو نمازی ادھر تھے انہوں نے بھی بتایا کہ کچھ دنوں سے جو ہمارے امام مسجد صاحب ہیں ان کی طبیعت جو ہے نا وہ خراب لگ رہی ہے، کوئی غائب دماغ ہیں۔ فیاض شاہ سے ہم نے پوچھا کہ یہ جو گاڑی ہے اس کے متعلق، اس نے کہا مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کس کی گاڑی ہے، اور نہ ہی میں محمد آصف نام کے کسی بندے کو جانتا ہوں۔ ہم نے اس کی سرویلنس شروع کی تو حرکات و سکنات جو ہے نا وہ کافی مشکوک تھی۔ ہم نے اسے باضابطہ جو ہے نا وہ حراست میں لیا، اسے انٹیروگیشن کی،
تو اس نے انکشاف کیا کہ یہ محمد آصف قادری ہے، مجھ سے ملتا رہا ہے، تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا ہے۔ جو اس نے تفصیل بتائی ہے اپنے بیان میں، وہ یہ اس نے بتائی ہے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے 3-4 مہینے پہلے مجھے ملا تھا، تو ملنے کے بعد سلام دعا کے بعد اسی رات شام کو اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے مسجد میں آ کے، تو اس کے بعد میرے پاس مسجد میں ملحقہ حجرے میں آ گیا ہے۔ حجرے میں آ کے سلام دعا کے بعد باتیں ہوتی، دینی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ اٹھا ہے تو میں نے اسے سلام لیا، اس نے کہا نہیں میرے ساتھ گلے لگ کے ملو، میرے گلے ملا ہے۔ گلے ملنے کے بعد اس نے مجھے جو ہے نا وہ کس کی ہے، میں اس سے ناراض ہوا، میں نے کہا دفع ہو جو یہاں سے۔ یہ چلا گیا ہے اور میں نے اس کا نمبر جو ہے نا وہ بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ یہ تقریباً 3 مارچ کو جو ہے نا 3 مارچ 2018 کو اس نے کسی اور نمبر سے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ مسجد میں آ گیا ہے، یہ آ کے اس نے میرے پاؤں پکڑے ہیں، مجھ سے معافی مانگی ہے کہ آپ سید ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے بہت تکلیف ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ عشاء کے بعد دوبارہ جو ہے نا وہ میرے حجرے میں آ گیا، تو اس نے کہا ہے کہ آپ نے اگر مجھے معاف کر دیا ہے تو آپ مجھ سے کوئی چیز کھائیں، جب تک آپ کوئی چیز نہیں کھائیں گے مجھے یہ یقین نہیں آئے گا کہ آپ مجھ سے جو ہے نا وہ خوش ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا چل، پہلے میں نے انکار کیا، بعد میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں کھا لیتا ہوں۔ میں نے کہا وہ نیچے والا بازار ہے وہاں چلتے ہیں۔ آصف نے کہا نہیں گجرات چلتے ہیں، کسی اچھی جگہ سے کوئی چیز کھاتے ہیں۔ جب ہم کہتا ہے کہ گجرات جاتے ہوئے رستے میں کھوکھر غربی کو رستہ اترتا ہے، وہاں اس نے گاڑی جو ہے نا وہاں اتار لی ہے۔ تو میں نے کہا ادھر کیوں جا رہے ہیں ہم، یہ تو ساتھ نزدیک ہے سٹی۔ اس نے کہا نہیں ادھر سے رستہ بند ہے تو آپ اس طرف سے ہم لوگ جائیں گے۔ جب ویران رستے پہ گیا ہے تو گاڑی کھڑی کر کے نیچے اتر گیا اور مجھے بھی اتارا ہے اور وہاں میرے ساتھ زبردستی اس نے کی۔ اس کے بعد ہم گجرات وہ لے کر گیا، مجھے زبردستی لے کر گیا، وہاں جا کے ہم نے برگر کھایا، واپس آ گئے حجرے میں، مجھے چھوڑنے آیا ہے۔ وہاں چھوڑنے کے بعد وہاں بھی اس نے میرے ساتھ بدفعلی کی، کہتا ہے چلا گیا۔ میں گھر گیا ہوں، میں بڑا پریشان تھا، گھر جا کے میں نے کپڑے اتارے۔ اس دن میں نے صبح جو ہے نا وہ نماز بھی نہیں پڑھائی۔ اسی دن اگلے 4 کو پھر شام کو جو ہے نا اس کا فون آتا ہے کہ میں کدھر ہے آپ؟ میں نے کہا میں گھر ہوں، تو مسجد میں نے نہیں آ جانا۔ تو چلیں ٹھیک ہے، میں بھی تھکا ہوا، میں بھی آج نہیں آؤں گا۔ تو شام کو کہتا ہے رات تقریباً 9 بجے کے قریب آ گیا ہے، تو مجھے لے کر اپنے ساتھ گجرات گیا ہے۔ گجرات سے واپس آ رہے تھے تو یہ کہتا ہے جب مجھ سے اس نے ایک بار بدفعلی کر لی ہے تو اس کے بعد مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بہنیں کتنی ہیں؟ میں نے بتایا تو کہتا ہے کہ بڑی بہن کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 21 سال ہے۔ اس کے بعد اس کے فگر پوچھنے شروع کر دیے اس کے متعلق کہ اس کا کلر کیسا ہے، ایسی چیزیں جو ہے نا، تو مجھے بہت برا لگا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بھی پیسے دوں گا، اسے بھی دوں گا، خرچہ دوں گا، آپ میری اس سے جو ہے نا وہ بات کرواؤ، میرے اس سے تعلق جو ہے نا وہ استوار کرواؤ، تو میں آپ لوگوں کو جتنے بھی اخراجات ہیں وہ میں برداشت کروں گا۔ مجھے یہ ایک بات اس کی ناگوار گزری، تو میں نے اس سے بات نہ کی، لیکن میں نے پلان کر لیا کہ یہ میرے ساتھ بھی اس نے زیادتی کی اور اب یہ میری بہن پہ بھی جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی نظر رکھتا ہے، تو میں نے اسے کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ تو کہتا ہے کہ جب واپس آئے ہیں تو پھر میں نے پلان کر لیا کہ میں نے اس کو مارنا ہی مارنا ہے۔ تو میں نے کہا اس کو یہ فیل نہ ہو، میں نے اس کو ایسے محسوس کروایا کہ جیسے اس کام میں میری بھی مرضی اس کے ساتھ شامل ہے۔ وہاں حجرے میں آ کے اس نے 2 بار پھر میرے ساتھ کی اور وہ چلا گیا۔ اگلے دن اس نے مجھے کال کی 4 مارچ کو کہ میں تو آج نہیں آ رہا، میں تھکا ہوا ہوں۔ تو میں نے کہا میں بھی نہیں آ سکتا، میں بھی آج گھر ہوں، میں مسجد میں نہیں آ رہا۔ کہتا ہے کہ اس کے 1 گھنٹے بعد یہ حجرے میں آ گیا، تو اس نے کہا کہ گجرات جانا ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میرا دل تھا کہ چلیں میرے ساتھ کسی جگہ چلے، مجھے ایسا موقع ملے کہ میں اس کو جو ہے نا وہ قتل کر سکوں۔ جی ٹی ایس چوک سے انہوں نے کچھ کاغذ لینے تھے، اس نے آصف قادری نے پرنٹنگ پریس کے متعلقہ، تو وہ کاغذ لے کے یہ واپس چلے گئے، ادھر حجرے میں چلے گئے۔ وہاں کہتا ہے کہ میرا دل تھا کہ یہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے، میں نے اپنی مرضی، میں نے خود کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ وہاں وہ یہ کہتا ہے ملزم جو ہے فیاض کہتا ہے کہ اس نے وہاں میرے ساتھ 2 دفعہ جو ہے نا وہ بدفعلی کی۔ اس کے بعد جب تیسری دفعہ تو کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، میں نیچے لیٹتا ہوں، آپ اوپر آ جاؤ۔ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ موقع اچھا ہے۔ جب اس نے وہ اب دوسری حالت میں چلا گیا، سرانے کے نیچے پسٹل پڑا ہوا تھا، پسٹل
میرے پاس اپنا تھا، عمر قصائی نام کے لڑکے سے میں نے لیا تھا. تو جب وہ اس حالت میں چلا گیا کہ اسے دنیا مافیا کی کوئی ہوش نہیں رہی، تو میں نے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی نا سرہانے کے نیچے سے پسٹل اٹھا کے تو فائر کیا، جو اسے اس جگہ پہ لگا ہے. تو وہ چونکہ یہ پیچھے تھا، وہ ڈائریکشن فائر کی، یہ یہاں سے وہ فائر لگا اس کو، یہاں پہ وہ اس کا سکہ چلا گیا. اس سے اس کی موت واقعہ نہیں ہوئی. اس نے پھر یہ کیا کہ اس کی شلوار اٹھا کے اس کے چہرے پہ ڈال کے اس کے اوپر بیٹھ گیا. یہ کہتا ہے کہ 10:30 بجے کے قریب میں نے اس کو فائر کیا ہے اور تقریباً 11:05 پہ جو ہے نا وہ اس کی موت واقعہ ہوئی ہے. جب اس کی موت واقعہ ہو گئی، اس کے بعد میں نے اپنے والد کو بتایا ہے کہ میں نے یہ کام کر کیا. وہ کہتا ہے مجھ سے وہ ناراض ہوئے کہ تم نے یہ کیا ہے، تم نے مجھے بتانا تھا، میں پولیس کو بتاتا کہ اس نے یہ کیا ہے. چلیں اب کر لیا تھا، اب اس کو کسی جگہ کسی طرح ٹھکانے تو لگانا ہے. تو وہاں سے ہم اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ کافی وزنی تھا، اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھا کے اپنے گھر لے گئے. مسجد کے ساتھ ہی تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پہ جو انہوں نے رینٹ پہ مکان لیا ہوا، وہاں بیٹھک میں مالک مکان کا سامان پڑا ہوا، وہاں اس کو ڈیڈ باڈی کو انہوں نے ڈال کے کلہاڑی سے اس کے جو ہے نا وہ ٹکڑے کیے. اور 5 مارچ کو دن کے وقت انہوں نے اس کو 4-5 تھیلوں میں توڑوں میں ڈال کے تو یہ نہر میں ساروں کی پل سے اسے گرایا. 12 مارچ کو ہم نے انہیں گرفتار کیا، باپ بیٹے کو. تو انہوں نے بتایا کہ جو ڈیڈ باڈی ہم نے وہ پھینکی تھی ساروں کی پل سے نہر میں، وہاں ریسکیو 1122 کی ٹیم کو منگوا کے ہم نے اس کی سرچ جو ہے نا وہ شروع کروائی. تو تقریباً 1-2 بجے کے قریب ہمیں وہاں سے 2 توڑے ملے ہیں، جن میں ایک میں وہ بستر تھا جس کے اوپر اس کو قتل کیا گیا تھا، اس میں سرانہ اور ایک رضائی ہے، اور دوسرے جو ہے توڑے میں اس کی باڈی کا ہے، سر ہے، اور بغیر بازو کے ہاف جو ہے نا وہ داڑھ ہے اس میں، جس سے اس کی جو واضح وہ شناخت ہو سکتی ہے. اس کا ہم نے پوسٹ مارٹم کروا کے جو ڈیڈ باڈی ہے وہ لاحقین کے حوالے کی ہے. گجرات پولیس کے ایفیشینٹ پولیس آفیسر DSP عرفان الحق سلہریہ نے بتایا، یہ بڑا اندوناک وقوع تھا، اور اس کی بنیادی ریزن جو یہ بتائی ہے قاتل نے کہ مقتول جو ہے وہ اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرتا تھا، اور اس کی جو بہن ہے اس کے بارے میں بھی نازیبا باتیں کرتا تھا کہ اب اس کا اگلا ٹارگٹ وہ ہوگی. بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کر رہا تھا یا کوئی ایسی بات کر رہا تھا جو نازیبا تھی، تو اس کو فوری طور پر پولیس کو انفارم کرنا چاہیے تھا تاکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی اور وہ اپنے کیے کی سزا اس کو ملتی. گجرات میں الحمدللہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا کرائم نہیں ہے جس کی FIR درج کرنے میں پولیس ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے یا اس کو ڈیلے کرے یا مقدمہ درج کرنے سے انکار کرے. DPO صاحب نے بڑا سختی سے حکم دیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی کمپلیننٹ پولیس اسٹیشن میں آتا ہے 24/7 اس کی اپلیکیشن فوری طور پر لے کر اس پر کارروائی کی جائے گی. اس لیے میری عوام سے یہی ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون نافذ کرنے والے جو ادارہ پولیس ہے اس کو انفارم کریں تاکہ ہم ان کی امداد کر سکیں. برے کام کا انجام بھیانک ہوتا ہے، عبرت ہے سمجھ والوں کے لیے.